مسلمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، اس عقیدے کا ماننا بھی ضروری ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمان کا اس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس عقیدے پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چند دن پہلے حضرت ایک ادارے میں جانا ہوا، اس ادارے میں بچوں کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے ادارے کے باہر پیسوں بھرا ٹرک کھڑا ہوا ہے اور میں وہ آپ کو دیتا ہوں، اس عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو ایک بچہ جو 6 یا 7ویں کلاس کا تھا کھڑا ہو کے کہنے لگا، سر آپ تو بات کر رہے ہیں نا ایک ٹرک کی، اگر ساری دنیا کے سارے خزانے لا کے میرے قدموں میں رکھ دیں میں تب بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کروں گا، میں تب بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کروں گا۔ دیکھیں مسلمان کا کتنا مضبوط تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے۔ پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اس عقیدے کو جانتا بھی ہے، اس عقیدے کو مانتا بھی ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ کانفرنس کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آپ لوگوں کا وقت بار بار کیوں لیا جا رہا ہے؟ اور لوگ اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے عقیدوں پہ حملہ کر کے ان کو کفر کے اندھیروں کی طرف راغب کر رہے ہیں، تو ان کی محنتوں کا اثر مسلمانوں پہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی مسلمان تو کہتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے ویزا کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری جتنی بھی چیزیں میں سب کو قربان کر سکتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرات لوگ عقیدہ چھوڑتے کیوں ہیں؟ اصل میں معذرت کے ساتھ حضرات، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا نام تو سنا، عقیدہ ختم نبوت کی جو تفصیلات ہیں ان کو سمجھا نہیں۔ انہی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے کانفرنسز ہوتی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی کو فون آیا ایک بچی کے والدین کا، وہ کہنے لگے ہماری بچی کچھ عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، آپ آ کے اس سے ملاقات کریں۔ ہمارے ساتھی ملاقات کے لیے گئے تو وہ بچی کہنے لگی میں نے تو کوئی عجیب بات نہیں کی، میرے والدین نے بلا وجہ آپ کو بلوا لیا۔ والدین سے پوچھا، وہ کہنے لگے آپ وہی بات کریں نا جو پہلے کر رہی تھی۔ تو کہنے لگی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس میں نے یہ کہا کہ میری یونیورسٹی کے ٹیچر مجھے پڑھا رہے تھے، پڑھاتے دوران انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، ساری کلاس سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا امام مہدی نے آنا ہے؟ تو ہم سب نے کہا کہ بالکل آنا ہے، امام مہدی نے تو آنا ہے۔ تو ہمارے سر کہنے لگے، وہ یونیورسٹی کے ٹیچر کہنے لگے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس امام مہدی نے آنا ہے وہ 14ویں صدی میں آئیں گے اور ان کا تعلق پنجاب سے ہوگا۔ یہ بچی کہتی میں نے جب یہ بات سنی تو میں گھر آئی، گھر آ کے میں نے ریسرچ شروع کر دی اس پہ۔ اب ریسرچ کہاں سے کی ہوگی؟ نیٹ سے۔ ایک ساتھی ایسی بات ذہن میں آ گئی، ایک ساتھی کہتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیثیں مجھے بھیجیں۔ میں نے چند احادیث حوالے کے ساتھ اس کو بھیجی، مجھے کہتے یہ کہاں سے حوالے بھیجے ہیں؟ میں نے کہا اصل کتاب سے دیکھ کے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے تو وہ حوالے بھیجے جو میرے موبائل میں اپلیکیشن ہے، اصل کتاب تو میں نے زندگی میں دیکھی نہیں، اصل کتاب تو میں نے کبھی پڑھی نہیں۔ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ ریسرچ کرنے لگا ہوں۔ کہتے اصل کتاب میں نے دیکھی نہیں ہے، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس بچی سے بات ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے میرے سر نے بتایا ایسے ایسے بات ہے۔ میں گھر آئی، گھر آ کے میں نے موبائل پہ لکھا، گوگل پہ لکھا کہ 14ویں صدی میں پنجاب میں کون امام مہدی ہے۔
تو گوگل نے مجھے بتایا صرف ایک شخص کا نام، اور وہ نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ میں دوڑی دوڑی اپنے والدین کے پاس آئی، والد صاحب کو بتایا دیکھیے آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا، جس امام مہدی نے آنا تھا وہ تو آ چکے۔ اب یہ بات میں نے کی اور میرے والدین نے آپ کو بلوا لیا، تو ہمارے ساتھی اسے کہنے لگے کہ اچھا چلیں، آپ کو سر نے جب وہ حدیث بتائی تھی، آپ کے ٹیچر نے جب وہ حدیث بتائی تھی، تو کیا آپ نے وہ حدیث بخاری شریف میں دیکھی تھی؟ کہنے لگی دیکھی تو نہیں۔ اس کا ریفرنس پتہ ہے، حوالہ پتہ ہے؟ کہتی حوالہ بھی نہیں پتا۔ میں پوچھوں گی۔ تو کچھ دن کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا تو وہ بچی کہنے لگی، کیا کہتی ہے؟ کہتی میں نے اپنے سر سے بھی پوچھا ہے اور خود بھی کتاب دیکھی ہے، ایسی تو کوئی حدیث ہی بخاری شریف میں نہیں۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنا وقت وہ بچی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور عام دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ ثانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور دوسری دفعہ میری شکل میں نعوذ باللہ قادیان میں آئے۔ اس شخص کو کہتی ہے میں امام مہدی مانتی ہوں، تو بتائیے یہ ایمان پہ رہی یا گمراہ ہو گئی؟ اور اسی حالت میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی؟ یہ وہ اندھیرے ہیں جن میں ہماری نوجوان نسل آج کل موجود ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور نوجوان سے بات ہو رہی تھی، اس نے ختم نبوت کے موضوع پہ چند عقائد، لاہور کی بات ہے، ختم نبوت کے موضوع پہ چند سوالات کیے اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں قادیانیوں کا جو بڑا ہے نا مرزا مسرور، میں اس کو 1.5 سال سے سن رہا ہوں۔ قادیانیوں کو جو بڑا ہے مرزا مسرور، میں اس کو 1.5 سال سے سن رہا ہوں۔ تو تم کس نتیجے پہ پہنچے؟ کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قادیانی کافر نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی حضرات؟ اس کو عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کا نہیں پتا، اور عقیدہ ختم نبوت کے دشمن کا نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جس نے صحابہ کی گستاخی کی، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا، اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ یعنی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، مسلمان سمجھتا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ وجہ حضرات کیا ہے کہ ہم نے عقیدے کی تفصیلات کو نہیں سمجھا۔ تو ان عقائد کی تفصیلات کو سمجھنا اور عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ان عقائد کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔